تو میں اس وقت عدالتی سسٹم کے اندر موجود شمروں کی بات کر رہا ہوں، یزیدیوں کی بات کر رہا ہوں، جو کہ اس وقت بھی جبکہ 7 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو کہ یزیدیت کے آگے ڈٹ گئے اور حق کی راہ کی جانب گامزن ہوئے، اور انہوں نے کسی قسم کا پریشر جو ہے وہ برداشت کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے ایک خط لکھا کہ ہم کسی کے کہنے پر کوئی فیصلے نہیں کریں گے، کسی کی بلیک میلنگ پر کوئی فیصلے نہیں کریں گے، بلکہ جو ہمارا حلف کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اس کے بعد پہ در پہ جو ہے وہ فیصلے آنا شروع ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو اپنی طاقت کے زور پر جو ہے وہ فیصلے کرواتے تھے، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کل جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، جو کہ میں اس فیصلے سے پہلے توقع کر رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی فیصلہ سرزد نہیں ہوا جو طاقت کے خلاف ہوا ہو، جو طاقتور کے خلاف ہوا ہو، جو حکومت کے خلاف ہوا ہو۔ ایسا کوئی فیصلہ تاریخ میں، 75 سالہ تاریخ میں مجھے نہیں ملتا۔ تو میں بڑا ہی مایوس تھا کہ اس جو فیصلہ ہونا ہے، مجھے اس کی 1% بھی توقع نہیں تھی جو فیصلہ دیا گیا۔ تو میں جو ہے وہ شکر گزار ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں ان 8 ججز کو، اور جنہوں نے پاکستانی قوم کا جو 8 فروری کا دیا ہوا مینڈیٹ تھا وہ اسی جماعت کے حوالے کیا جس کو عوام نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا تھا۔ تو یہ ایک مال غنیمت کے طور پہ جو دوسری پارٹیوں میں سیٹیں بانٹ دی گئی تھی، ان کو جو ہے وہ دوبارہ اس کو دیا جو اس کا حقدار تھا۔ تو یہ ایک بڑا ہی کانٹیکسچول اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ بالکل یہ فیصلہ بنتا تھا۔ اگر ٹیکسچول جو دیکھا جن ججز نے، تو انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ مخالفت کی 5 ججز نے۔ ٹیکسچول حالات کچھ اور تھے اس فیصلے کے، لیکن کانٹیکسچول جو ہے وہ کچھ اور تھے۔ کانٹیکسچول میں آپ کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے کان پٹی پر ایک بندوق رکھی ہوئی ہو اور آپ سے جو مرضی کہلوا لیا جائے، آپ موت کے خوف سے جو ہے وہ تمام چیزیں، وہ تمام کام کر دیں گے جو کوئی بھی کسی بھی قانون میں منع ہے، کسی دین میں منع ہے، وہ آپ باتیں کر دیں گے۔ بعد میں آپ اگر جج جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آپ نے تو جرم کیا ہے، لیکن اگر جج اس کے کنٹیکسچول نہیں دیکھتا، حالات و واقعات نہیں دیکھتا، تو یہ ایک جج کی نااہلی ہوتی ہے، کیونکہ عدل کا ترازو جو ہے وہ جج کے پاس ہوتا ہے، اس نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ان 8 ججز نے وہ کنٹیکسچول حالات بھی دیکھے اور ٹیکسچول حالات بھی دیکھے، تو انہوں نے بالکل، میں اس چیز کا خود گواہ ہوں کہ جب ہم نے کاغذات جمع کرائے تو اس پر پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا تھا۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا پاور آف اٹارنی بطور اس میں جو ہے وہ پیش ہوا اور آر او کو کاغذ جمع کروائے بطور تحریک انصاف کے، لیکن عین اسی وقت جب شام کو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے جو بلہ چھینا تھا، جو اب 8 ججز نے ثابت کیا کہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا، تو اس وقت اس آر او نے کہا کہ آپ کی جماعت ختم ہو گئی ہے، ہم آپ کو بطور تحریک انصاف ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ بطور آزاد لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ حالانکہ کاغذات ہمارے جو پہلے سے ہمارے پاس رسید موجود ہے، وہ بطور تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی رسیدات موجود ہیں۔ تو یہ بالکل جو ہے ایک اچھا فیصلہ تھا جو کہ مجھے بہت اچھا لگا۔ آج ایک نیکسٹ فیصلہ آیا جو کہ پاکستان کی اسلامی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا بننا تھا اگر یہ فیصلہ جو ہے اس کی سزا معطل نہ ہوتی اور عمران خان اور بشرا بی بی کو بری نہ کیا جاتا، تو وہ تمام مسلم خواتین کی بے حرمتی تھی، جو تمام مسلم مذہب سے تعلق رکھنے والی عورتوں کی توہین تھی جو یہ فیصلہ دیا گیا تھا۔ انتہائی گھنونا، انتہائی گھٹیا، انتہائی نازیبا، میں کیمرے کے سامنے ایسے الفاظ ادا نہیں کر سکتا۔ جو یہ فیصلہ تھا وہ ایک لعنت جو تھی، وہ لعنت سے بھی زیادہ کہہ لیں کہ وہ خواتین کے حوالے سے یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو اسلامی تاریخ میں ایک بلیک دھبے کے طور پہ دیکھا جائے گا، لیکن الحمدللہ اس میں بھی جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کر دیا گیا۔ اب جس کیس میں یا جس کنٹیکسٹ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، جس کیس میں نیب کے کیس میں جب نوٹسز ہوئے
تو نیب کے جب دونوں کو نوٹسز عمران خان اور بشرا بی بی کو دیے، اور یہ 8 مئی کو غالباً نوٹسز ہوئے، اور 15 مئی کو یہ کیس جو ہے عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے یہ پٹیشن داخل کی گئی کہ یہ جو نیب ہے توشہ خانہ کے حوالے سے پہلے ہی کیسز بنا چکا ہے اور اس میں سزائیں ہو چکی ہیں، یہ نوٹسز جو ہیں وہ کل عدم قرار دیے جائیں یا اس کو معطل کیا جائے جب تک کہ اس کو جو ہے اس کا مین فیصلہ نہیں ہوتا اس پٹیشن کا۔ تو اس پر 15 مئی سے لے کر 15 جون 15 جولائی، آج جو ہے وہ جولائی کا اینڈ ہے، تو جولائی کے اینڈ میں ابھی تک اس میں متعدد جو ہیں وہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دی گئی، سی ایم دی گئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جلد اس کی سماعت کی جائے۔ تو متعدد دفعہ کیس کو پھر لیفٹ اوور کیا گیا کیونکہ وہ اختیار صرف ایک بندے کے پاس ہے۔ میں اسی شخص کو کہنا چاہ رہا ہوں جو اس وقت بھی عدالتی نظام کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ گھٹیا لوگ موجود ہیں، جو کہ اس عدل کے نظام کی جو عدلیہ کی بحالی جس طرح ہو رہی ہے، تو جو اس عدلیہ کی بدنامی کا سبب بننے والے لوگ ہیں، ان میں سے ایک یہ صاحب ہیں جن کا نام عامر فاروق ہے۔ انہوں نے یہ 15 مئی سے لے کر اب تک اس کیس کو نہ لگایا نہ اس کو سنا، متعدد سی ایم داخل کرنے کے باوجود کہ جان بوجھ کے انسٹرکشن تھی ان کو کہ یہ کیس نہیں لگانا، جب ساری سزائیں معطل ہوں گی تو اس میں ہم گرفتاری ڈال دیں گے۔ تو یہ شخص جو ہے وہ ایک کالا دھبا ہے تاریخ میں، جو یاد رکھا جائے گا، جو کہ اس کے ریٹائر ہونے، اس کے مرنے تک جو ہے یہ اس کے منہ پر لوگ جو ہیں وہ تھوکا کریں گے، ایسا یہ غلیظ شخص ہے۔ یہ عدلیہ کے اوپر بھی دبا بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو متعدد دفعہ تحریک انصاف عدم اعتماد کر چکی ہے، لیکن یہ شخص ہے کہ ایک شخص کو اگر ہم بطور وکیل کہہ دیں کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں، تو وہ کیس فوراً جو ہے وہ سینئر سول یا دوسرے جج کو ٹرانسفر کرتا ہے کہ آپ جس مرضی جج کو جا کے سنوا لیں، نہیں میں سنتا۔ تو یہ اتنا ڈھیٹ قسم کا انسان ہے جو اپنے پاس ہی کیسز رکھتا ہے تحریک انصاف کے، کیونکہ وہ ان کے احکامات جو اوپر سے احکامات آتے ہیں ان پر عمل درآمد کرتا ہے، اور یہ سہولت کار ہے، عدلیہ پر بدنامی ہے۔ تو یہ جو آج گرفتاری ہوئی ہے، عمران خان کو رہا نہیں کیا گیا، وہ صرف اسی وجہ سے ایک سہولت کار عدلیہ میں بیٹھا ہوا تھا، جو کہ 15 مئی سے لے کر آج تک اب اس نے ایک تاریخ مقرر کی ہے غالباً 17 اکتوبر کی، 17 اکتوبر اور 15 مئی کے مہینے گن لیں تو یہ جو نیب کا کیس ہوتا ہے وہ 1 منتھ میں کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے، 40 دن کا اس میں ریمانڈ تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی گھٹیا کام جو کیا ہے، میں اسے شمر کہوں گا اس دور کا، جو کہ اتنا یزید کے آگے لیٹا ہوا ہے کہ جو یزید کہے گا وہی کرنا ہے، حق کی بات نہ سوچنی ہے، نہ حق کا جو حلف اٹھایا ہوا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔